السلام علیکم۔ پروفیسر ڈاکٹر آفاق احمد صدیقی۔ ایک واقعے کو آپ کے علم میں لانا چاہ رہا ہوں میں۔ آج مغرب کی نماز پڑھ کے جب میں مسجد سے گھر واپس آ رہا تھا، میرے گھر کے سامنے ونگ کمانڈر کا گھر ہے۔ تو انہوں نے بکریاں پالی ہوئی ہیں، بکریوں کے لیے جو ہے نا ان کے جو اسٹاف کے لوگ ہیں کچرا وچرا جلاتے ہیں، ان کو مچھر نہیں کاٹے، تو وہ سارا دھواں جو ہے میرے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ کل رات یہاں کی لائٹ گئی ہوئی تھی اور میں نے دروازے کھول دیے تھے، تو رات میں سانس لینا بڑا دشوار ہو گیا تھا۔ تو آج جب میں نماز پڑھ کے واپس آ رہا تھا تو میں جو وہاں گارڈ بیٹھا ہوا تھا اس کو میں نے بولا کہ یہ تم نے اتنا سارا کچرا جلا دیا ہے، پہلے تو ایک جگہ دو جگہ جلتا تھا، آج 3 جگہ جلایا ہوا تھا۔ تو کہنا ہے ونگ کمانڈر کا ہے آرڈر کہ بکری کو مچھر کاٹتے ہیں تو اس کے لیے جلایا کرو۔ تو میں نے کہا بھائی آپ کو بکریوں کا اتنا خیال ہے، انسانوں کا خیال نہیں ہے، سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے، اتنا گھر میں دھواں بھر جاتا ہے۔ تو پچھلے ایک سال سے یہ کام ہو رہا ہے لیکن برداشت کرتے تھے، کل رات میں مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ تو کہنے لگا، تو جو گارڈ بیٹھا ہوا تھا وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا کہ بھائی چل یہاں سے۔ میں نے کہا کس طرح سے بات کر رہا ہوں، میں پروفیسر ہوں، سینئر پروفیسر ہوں، اور یہاں 17-18 سال سے میں رہ رہا ہوں، اتنے سارے لوگ یہاں پر آتے رہے، ونگ کمانڈر پہلے بھی آتے رہے، کسی نے اس طریقے سے بات نہیں کی ہے، آپ کس طریقے سے بات کر رہے ہو؟ کہہ رہے چل یہاں سے جا، میں سب کو جانتا ہوں، سب کو دیکھتا ہوں میں۔ اور ایک دم سے اس نے جو ہے نا گن اٹھا لی اور پھر زور سے میرے منہ پہ تھپڑ رسید کیا، کیونکہ میرے منہ پہ بھی لگا، میرا چشمہ ٹوٹ کے دور جا گرا، میری سر کی ٹوپی بھی گر گئی اور میری آنکھ جو ہے وہ زخمی ہو گئی، بالکل سرخ ہو گئی۔ تو میں نے کہا تمہیں تھپڑ کیوں مارا سے؟ تو اتنے میں اور بھی لوگ جو محلے کے 2-3 لوگ دور کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے بھی چیز دیکھی تو آ گئے۔ تو انہوں نے بولا کہ ہاں یار دھوئیں سے ہمیں بھی پرابلم ہوتی ہے، اور تھپڑ مارنے کا حق تو آپ کو نہیں تھا، اس طرح سے کیوں مارا؟ تو یہ اس سے بحث چل ہی رہی تھی کہ اچھا میرا چشمہ ٹوٹ کے گر گیا تھا، دور جا گرا تھا، وہ اٹھایا ملا بھی نہیں وہ۔ تو اتنے میں میری وائف بھی نکل کے آ گئی، بچے بھی نکل کے آ گئے، اور پھر وہ ونگ کمانڈر کے گھر میں کسی بچے نے ان کے جو انچارج ہوتا ہے اس کو انفارم کر دیا، وہ چلا آیا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ واقعہ ہوا۔ اب وہ سامنے کھڑا ہوا تھا، کہنے لگا انہوں نے میرا گریبان پکڑا ہے۔ میں نے کہا میں نے زندگی میں کسی کا نہ گریبان پکڑا، نہ کسی کو تھپڑ مارا، نہ کسی سے گالم گلوچ کی، تو جھوٹ بول رہا ہے وہ سارے۔ اب وہ یہ بات کر کے نا فوراً سائڈ پہ چلا You're watching a toothbrush play Billie Eilish. But did you know that there's a YouTube Music app where you can also listen to... گیا۔ اس کے بعد پھر وہ لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ جا کے اس کو ڈاکٹر کو دکھائیں، آپ کی آنکھ جو ہے پوری سرخ ہو رہی ہے۔ پھر میں ڈاکٹر حسان کے پاس گیا، انہوں نے تصویر بھی لی اس کی، اور مجھے سلمان زبیر کے آفس میں بھیج دیا، سیکورٹی آفس۔ میں جب وہاں پہ گیا تو وہ تھے نہیں، پھر وہ آ گئے تھے، سلمان زبیر نے مجھ سے ساری تفصیل پوچھی، پھر ونگ کمانڈر کو بھی وہاں بلا لیا۔ اب وہ ونگ کمانڈر جو رہتا ہے یہاں پر، میں نے کہا دیکھیں میری آنکھ شدید زخمی ہے، تو کہنے کوئی زخمی نہیں ہے۔ میں نے کہا دیکھیں پوری سرخ ہو رہی ہے، تو کافی 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم گزر گیا ہے، اور تو اب تھوڑی بہتر ہوئی ہے۔ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر کہنے لگے آپ گئے، مجھ سے کہنے لگا آپ گئے کیوں تھے وہاں چوکی پہ؟ وہ اس کی ڈیوٹی تھی، وہ ڈیوٹی دے رہا تھا، آپ کو کوئی کمپلین کرنی تھی تو مجھ سے کہتے۔ میں نے کہا آپ تو نظر نہیں آتے، اس سے پہلے بھی بہت ساری کمپلینیں تھی، میں ان سے کرتا رہتا تھا، اور کبھی ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے، آج اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اور کہنے لگے، پھر اس نے اپنے اسسٹنٹ سے پوچھا، ونگ کمانڈر نے جو ان کا اسٹاف کا انچارج ہے، کہ بھئی وہ کیا بولتا ہے؟ اس نے بولا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے گریبان پکڑا۔ میں نے کہا میں نے زندگی میں کبھی گریبان نہیں پکڑا، نہ کسی گالم گلوچ کی، نہ اس طرح کی میں حرکت کرتا ہوں، میں ٹیچر ہوں، ان چیزوں کا میں خیال کرتا ہوں، ویسے بھی میری تربیت ایسی ہے کہ کبھی میں نے نہیں کیا۔ تو میں نے وہ جھوٹ بول رہا ہے، کہنا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ یعنی وہ کوئی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں، بس اس کا کہنا تھا کہ آپ گئے غلط ہیں وہاں پہ، اور آپ کو ہمیشہ کمپلین ہوتی ہے۔ پھر کہنے ایک دفعہ پہلے بھی آپ نے کمپلین کی تھی، گٹر کا کچرا اٹھا کے ڈال دیا تھا ہمارے یونیورسٹی کے لوگوں نے، تو آپ نے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے ڈالا ہے۔ میں نے کہا وہ گٹر کی صفائی آپ کے گھر سے بھی میرے گیٹ کے سامنے ڈال دیا، تو میں کمپلین تو کروں گا نا میں۔ تو پھر میں نے یہ بھی کہا کہ بھئی آپ نے دیکھیں مکان جتنا تھا اس کو 600 گز مزید آگے بڑھا دیا، قبضہ کر لیا، بچوں کا گراؤنڈ کور کرتے چلے جا رہے ہیں، بچے کھیل نہیں پاتے ہیں، بال جاتی تو وہ دیتے نہیں، آپ کا اسٹاف اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو اب وہ خیر اس کا کہنا یہ تھا کہ نہیں اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا، مجھے سب پتہ ہے، اور کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر سلمان نے کہا کہ بھئی دیکھیں آپ بھی یہاں کے ذمہ دار ہیں، یا یہ پروفیسر صاحب ہیں، اور میری بھی ذمہ داری ہے، اس طرح کے واقعات ہونے نہیں چاہیے یہاں پہ۔
اس سے پوچھنا چاہیے, اس سے معافی منگوانی چاہیے. وہ تو اس کا کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے, یعنی اس کو اپنے کہ ہاں ہم کریں گے, کارروائی کریں گے, ہم دیکھیں گے, یہ کریں گے. ان کا اسسٹنٹ تو بول رہا تھا, یہ کچھ نہیں بول رہے تھے, کہ وہ تو اپنی ڈیوٹی پر تھا. اس نے تو آپ اس کے پاس گئے, آپ اس کا گریبان پکڑا ہے, بس یہ بات کہی, اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو گئے, وہ چلے گئے. پھر وہ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ اس طرح کے واقعات یونیورسٹی میں ہوتے رہتے ہیں, لیکن ان کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے. یہ ایک طریقے سے بالکل ہمارے لیے پرابلم ہی ہوتی ہے یہاں پہ. کوئی ان کو تو یہاں سے ہٹانا چاہیے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کسی میں اتنی ہمت نہیں, طاقت نہیں ہے کہ ان کو یہاں سے ہٹایا جائے, نکالا جائے, یا ان کو روکا جائے. بس یہ ایک میرے گھر والے بھی منع کر رہے تھے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے گروپ پہ ڈالنے کا, لیکن وقار نے کہا کہ بھائی اس کو آپ بتا دیں, سب کو اطلاع کر دیں. سمجھ رہے ہو نا؟